الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسردوا وقاربوا رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، غفار ہے اور قہار ہے۔
بعدہ درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے غلو فی الدین، دین کے اندر غلو کرنا۔ لوگوں، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ امت محمدیہ کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں سے مذہب اسلام جو ہے ایک معتدل اور متوسط دین ہے۔ اس کے اندر افراط و تفریط کا کوئی بھی شائبہ نہیں۔ یہ امت عمل کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی چیز میں وہ کمی بھی نہیں کرتی۔ اس امت کے اندر نہ ہی یہودیت کی طرح تشدد ہے، اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز ہے، بلکہ یہ امت ایک معتدل اور متوسط امت ہے، جیسا کہ رب سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تجھے معتدل اور متوسط امت میں پیدا کیا۔ غلو کے معنی سب سے پہلے سمجھے کہ غلو کہتے ہیں کس کو۔ غلو کے معنی جتنے بھی اہل لغت ہے اس نے لکھا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنا، اور المناوی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، الغلو فی مجاوزۃ الحد، غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، اور الغلو فی الدین، اور دین میں غلو کرنا اس کا مطلب تحریر کہتے ہیں کہ التصلب والتشدد فیہ حتی یجاور فی مجاورۃ الحد، انسان دین کے اندر اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا، اور کسی کام میں، کسی عمل میں وہ حد سے تجاوز کر جانا، اسی کو غلو کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے سمجھے کہ غلو سب سے پہلے کس نے کیا، غلو کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے غلو کا ایجاد حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ آیت کریمہ آپ سورہ نوح کی آپ اٹھائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
ولا یغوث ویعوق ونسر. نوح علیہ السلام کے قوم میں ایک یہ جو ود، سوا، یعوق اور نصر جو تھے، یہ بہت متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے، متقی اور پرہیزگار صالحاں میں سے ان کا شمار کیا جاتا تھا. لیکن جب یہ لوگ دنیا سے جب چلے گئے تب ان کے جو معتقدین تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے اس کے یاد میں ان کی مجسمہ بنایا، ان کی تصاویریں اخذ کی اور اپنے گھروں میں رکھا. پھر کچھ عرصہ، کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے ان کے ذہنوں، اذہان و قلوب میں کھناس ڈالا اور ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال کر یہ بتایا کہ کیوں نہ تم اس کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. لہذا وہ لوگ ود، یعوق، نصر وغیرہ کے وہ لوگ پوجا شروع کر دی، اور وہیں سے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے وہ لوگ ان کی مجسمے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ اور عرصہ گزرا، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر پھر ورگلایا کہ کیوں نہ اس کو ہم اللہ کے یہاں سفارشی بنا لیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اور کچھ دنوں کے بعد ود، یعوق اور نصر کو اللہ کا سفارشی وہ لوگ نوح علیہ السلام کے قوم ان کو ماننے لگا، اور وہاں سے ان لوگوں نے ان کے بارے میں غلو کی اور حد سے تجاوز کیا. لیکن یہ معاملہ وہاں تک ختم نہیں ہوا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا دور آیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. کس بنا پر، کس نوعیت پر؟ کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی گاؤں سے گزرے، اور یہ واقعہ سورہ بقرہ 3 پارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت اس واقعہ کو تحریر فرمایا: او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، خاویۃ علی عروشها، جس بستی کو اللہ رب العزت نے تیز تن ہوا کی وجہ سے ان کے بستی میں جو بھی مکانات تھے اس مکانات کو گرا دیا تھا، اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرتے ہیں اور دیکھیں یعنی پوری بستی تباہ و برباد ہے. کہا: قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گاؤں والوں کو پھر سے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اتنے آدمی تھے، یہاں بسنے والے سب کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اسی گاؤں میں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اور کتنے دنوں تک؟ 1 سال نہیں،
2 سال نہیں بلکہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہیں مرے رہے، اور اس کے ساتھ گھوڑا، اس کے ساتھ گدھا، اور اس کے ساتھ کھانا بھی تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ 100 سال تک اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا، آپ مر گئے، موت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کیا اور پوچھا قال کم لبثت، اے میرے بندہ عزیر بتاؤ تم کتنے سالوں تک یہاں پڑے رہے؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال کم لبثت یومن او بعض یوم، یہی 1 دن یا 1 دن سے تھوڑا کم، یعنی دن بھر یا 1 رات یا 1 دن تک، یعنی ایسے ہی ہم یہاں پڑے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، قال کم لبثت مئۃ یوم او بعض یوم، بلکہ اے عزیر میرے بندہ، میں نے تجھے یہاں موت دیتی تھی اور 100 سال تک تم اسی زمین میں پڑے رہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، آپ اپنے کھانے کو دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ٹفن میں کھانا تھا، پینے کی چیزیں تھیں اور گرم گرم کھانا تھا، آپ لے کر جا رہے تھے، اس بستی سے گزرنا ہوا اور ایسے باتیں آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر کو موت دے دی۔ تو کہا جب پھر دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تم اپنے کھانے کو دیکھو، ٹفن کو کھولا، کھانا گرم ہے، پینے کی چیزیں تھی جو گرم کر کے لے جا رہا تھا وہ بھی گرم ہے۔ کہا اب وانظر الی حمارک، اب گدھے کو دیکھو، گدھے کی ہڈی پسلیاں کھلت ملت ختم ہے، کہیں کہیں ہڈی باقی ہے، سر وہاں موجود نہیں ہے، اور دھڑ کی پتہ نہیں ہے، یعنی بکھر گئی ہے، یعنی سڑ گل گیا ہے، اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، کتے اس کو یا چڑیا وغیرہ نوچ کر دوسری جگہ اس کی ہڈیوں کو لے گیا ہے۔ کہا کہ دیکھو کھانا تر و تازہ ہے، پینے کی چیزیں جو ہے وہ تر و تازہ ہے، لیکن وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، یہ گدھے کو ہم نے اتنے سالوں تک 100 سال تک گدھے کے جو نام و نشان تک ختم گیا، کہیں کہیں ہڈیاں باقی ہیں۔ کہا اب دیکھنا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے نشانی اور لوگوں کے لیے نشانی دکھانا چاہتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھنا کہ اس ہڈی کو ہم کیسے جمع کرتے ہیں۔ سارے ہڈیاں بکھر گئی تھی، پاؤں کا پتہ نہیں، سر کا پتہ نہیں، گدھے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عزیر، بعض مورخین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے عزیر، اللہ سے تم دعا کر کہ یہ گدھا زندہ ہو جائے۔ بہرحال وانظر الی حمارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا حکم ہوا، تمام ہڈیاں جو کھلت ملت تھیں، کہاں سے کہاں ایک تیز تن ہوا آئی، تمام ہڈیاں ایک جگہ آ کر جمع ہو گیا۔ کہا کہ وانظر الی العظام وانشزها لحما، اور کہا کہ اب دیکھ میں اس پر میں گوشت کیسے چڑھاتا ہوں۔ ہڈیاں جمع ہو گئی، گوشت اس میں چڑھ گیا، کہا اب روح ڈالتا ہوں، پھر گدھا زندہ ہو کر تر و تازہ گدھا کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ دیکھ میں ایسے ہی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ توریت کے اندر بھی موجود ہے، اور یہودیوں کے یہاں جو اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے یا کوئی کچھ باتیں دی جاتی تھیں، اس میں عزیر علیہ السلام کی بھی واقعہ موجود تھی۔
تب لوگوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کے پاس کوئی کرشمہ تھا، اور بعض لوگوں نے اس واقعہ کو غلط پیش کر دیا کہ عزیر علیہ السلام نے زندہ کیا گدھے کو اور اس طرح کا، تو کہا کہ یہ تو کرامت والا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ اگر کوئی انسان کے ہاتھ میں کوئی کرامت ظاہر ہونے لگے، کوئی چیز ہونے لگے، تو تمام لوگ اس کے معتقدین ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے جاتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ تو پہنچیلا آدمی ہے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو بعض یہودیوں نے خلط ملط کر کے پیش کیا اور کہا کہ دیکھ عزیر علیہ السلام اللہ نے حالانکہ زندہ کیا، یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا، لیکن ان کے وقول کے مطابق عزیر علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا۔ اس لیے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تب یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بہت دنوں تک چلتا رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزوں سے نوازا، اور معجزہ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب اغفر لی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت دے جو من بعدی، جو میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے، جو وہ انبیاء علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک خصوصی دعا دی ہے اللہ نے، جو ہر انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں وہ دعا مانگ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کو اللہ نے یہ دعا دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی، جس کی وجہ سے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو، جنات کو چرند پرندے کی بولی سمجھنے کی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ، یعنی وَمَنْطِقَ الطَّيْرَ، اور پرند چرند کی بولی سمجھنے کی قوت گویائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک خصوصی دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ بھی جو تمام انبیاء علیہ السلام کو دعا دیا ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے خصوصی دعا، وہ دعا مجھے بھی عطا کیا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا، اور میں اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوں، اور میں حشر کے میدان میں اپنے امت کی بخشش کے لیے وہ دعا کروں گا۔ میں اپنے امت کی، جب تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام لوگ فلاں انبیاء کے پاس آئیں گے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے سجدے کو عرش الہی کے سامنے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں وہی دعا کروں گا جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ میں اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوں، اور میں وہ دعا اپنے امت کی بخشش کے لیے میں کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کو معجزہ عطا کیا۔ یہودی اب چاہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جس طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، سلیمان علیہ السلام کو بھی کوئی درجہ دے دے، یا اللہ کا نائب کہہ دے، یا اللہ کا کچھ کہہ دے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے قدم قدم پر لوگوں کو نصیحت کی کہ خبردار ایسے مت کرنا، یہ سب چیزیں جو دی عطا کی اللہ نے مجھے، دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو
قدم قدم میں تبلیغ کرتے رہے اور کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ مالک ہے۔ اور اس وقت یہ تمام چیزیں فاش ہو گئیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جداتوں کی جماعت سے کہا تھا کہ تختہ بلقیس کو کون اٹھا کر لائے گا۔ ایک نے کہا کہ میں 1 منٹ میں لاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں لاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں آنکھ کی پلک جھپکتے ہی میں حاضر کر دوں گا، ابھی آنکھ سے بند کریں گے پھر کھولیں گے، سبا بلقیس کا تختہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کہا ایسا بات ہے؟ کہا ہاں انا علم من الکتاب، میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہا کہ اچھا کرو۔ جب دیکھا آنکھ کے پلک جھپکتے ہی جب تختہ بلقیس کا جب حاضر ہو گیا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جو لوگ تھے اس کے درباری لوگ تو وہ لوگ کشم مبتلا ہو گئے، کہا کہ ہم نے تو سلیمان علیہ السلام کی کرامت سمجھ رہے تھے لیکن سلیمان علیہ السلام تو سجدے میں گر گئے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، میرے پاس کسی چیز کی طاقت نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایسا ہوا ہے۔ اس لیے قدم قدم حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھاتے رہے، اس لیے ان کے معتقدین ان کے بارے میں غلو نہیں کر پایا۔ لیکن شیطان پھر بھی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان جہاں وہ سوتے تھے اس تختہ کے نیچے ایک کتاب لکھ کر اس کے سامنے درج کر دیا جس کو جادوئی کتاب کہا جاتا ہے، جو اسی کتاب سے پوری دنیا میں جادو پھیلا ہے۔ اور شیطان نے کچھ ایسے منتر اور ایسے باتیں نہیں دی اور لوگوں کو پھر اس کتاب کے بارے میں خواب میں دکھایا کہ دیکھ سلیمان علیہ السلام یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، کہ وہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں لکھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الزام میں وہ کتاب شیطانوں نے لکھی اور لوگوں کو تاکہ وہ شرک کے راستے میں آئے اور جادو کرے اور کہے کہ دیکھ سلیمان علیہ السلام اسی کتاب سے یہ کرتے تھے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک زندہ رہے لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرتے رہے اور کہتے رہے کہ تمام چیزوں کا مالک، تمام ہر چیز کا مالک اور بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہرحال بعد میں شیطان ان کے بارے میں لوگوں کو غلو کروایا، لیکن سلیمان علیہ السلام جب تک زندہ تھے ان لوگوں سے بچاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے۔ اب ان کے معتقدین نے سوچا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ درجہ دے دیا جائے، جس طرح عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی تھے، اپنے قوم کو کوئی غلط کام کر دیتے تھے تو فوراً مارنا شروع کر دیتے، پیٹنا شروع کر دیتے تھے اور سختی سے منع کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ اتنے جلالی تھے کہ حضرت جب ملک الموت فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا روح قبضہ کرنے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا کھینچ کر مارا ملک الموت فرشتہ کو، جس سے ایک بائیں آنکھ ان کی نکل گئی اور ملک الموت فرشتہ روتے روتے آسمان میں گیا اور اللہ سے کہا رے کسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ واقعہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے بندہ موسیٰ سے کہو کہ ایک گائے کو لاؤ اور گائے کے اوپر ہاتھ کو رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے کہو کہ اتنے دن تک تمہاری زندگی دنیا میں رہے گی۔ کہا اس کے بعد پھر موت، کہا کہ اگر پھر موت مرنا ہی ہے تو آج ہی میرے روح قبضہ کر لو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ان کے معتقدین ان کے بارے میں غلو کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں غلو کر پایا کیونکہ قدم قدم میں آپ نصیحت کرتے رہے، قدم قدم میں لوگوں کو آپ بتاتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے بہت تکلیف دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو
तुम ऐसे ना हो जाओ जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत से इज़ाएं दी गई, बहुत से तकालीफ दी गई हैं, ऐसे ही तुम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को फरमा रहे हैं कि बहुत से तकलीफें मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने दी है, वैसे तुम मत बन जाओ। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, क्योंकि पैगंबर थे, आप बाहयात शर्मीले थे, जब भी नहाते थे कपड़ा पहन कर नहाते थे, और उनकी कौम जो थे वो लोग नंगा होकर नहाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले में कपड़ा पहन कर नहाते थे, उनके सामने नहीं नहाते। तो तमाम गांव वालों ने, उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये देखो नामर्द है, ये मुखन्नस है, ऐसा है जो अपने सतर को छिपा रहा है। इस तरह की बातें फैल गई कि मर्द नहीं है वो, उसकी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो छिपा कर नहा रहा है अल्लाह। और ये कहकर वो लोग कह के मार कर हंसते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद न आया। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे और कपड़े को खोल कर पत्थर में रखे, और जो ही पत्थर उठकर नहा कर कपड़ा पहनने के लिए पत्थर में गए, पत्थर कपड़ा लेकर भागने लगा। और ये वाकया किसी दूसरी चीज के वाकया नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद सूरह बकरा पहले पारा का ये वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कपड़ा रखे थे पत्थर में, वो पत्थर लेकर जाने लगा, और मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे जा रहे हैं, और एक कौम एक बाजार की तरफ, और वहां तक चले गए जहां उनके कौम लोग नहा रहे थे। तमाम लोगों ने, उनके कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया। तो कहा कि नहीं, अरे हम लोग इसके बारे में शक व शुबा में थे, नहीं ये तो सही है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पर्दाफाश करना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने सताया भी है और उनके बारे में गुलू करना चाहा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उसको हर वक्त उसको समझाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया गया, तब हजरत अब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। यहूदी नसरानी अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लगा। नसरानी लोग कहा, यहूदी लोग उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, चलो हम उनसे क्यों पीछे रहें, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहें। उनमें हम क्या फर्क। जब बकौल वाकया के, खलत मलत वाकया के, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे को जिंदा कर सकते हैं, तो मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि आप कोढ़ और बरस बीमारी को, अंधे आदमी को अल्लाह कुछ कलमा पढ़ते थे और अंधे आदमी को फूंक देते थे, उसकी आंख की रोशनाई वापस आ जाती थी। कुम बिइज़्निल्लाह, कब्रिस्तान में जाते और मुर्दे को कहते अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दे जिंदा होकर खड़ा हो जाते थे। ईसाइयों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे, वो अल्लाह उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया, चलो हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहें। वकालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और नसरानियों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। और अब ये आपस में लड़ रहे थे बहुत दिनों तक। यहूदी और ईसाई ये कहते थे हम उज़ैर के हम मानने वाले हैं, ये कहते थे हम ईसा के मानने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत होगी, तब ये यहूदी और नसरानी दोनों बौखला गए कि ये कैसे हो सकता है। अरे नबी, अगर आखिरी नबी की अगर पैदाइश होनी थी, अगर ये बिअसत होनी थी, तो या तो यहूदी में आते या तो नसरानी में आते। ये कुरैश के खानदान में अल्लाह के नबी किससे आखिरी नबी पैदा हो गए, हम नहीं मानते। अब यहूदियों और नसरानी आपस में मिलना शुरू कर दिया और कहा कि ये मामला बहुत गड़बड़ होगा। पहले तो ये तो बात उन्होंने जहन में नहीं ली, लेकिन इस्लाम जब दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मक्का से चढ़कर चार दीवारी तक और मदीना हबशा रूम तक जब इस्लाम फैलने लगा, यहूदी और ईसाई
وہ لوگ تل ملا گئے اور آپس میں مل گئے اور کہا ہم آپسی جھگڑا جو ہے عزیر کو بیٹا بیٹی والا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کیجئے, ہم دونوں مل لیں اور جو آخری نبی کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا ہم مقابلہ کریں. اور آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے خط لکھ کر اور ایران اور فارس اور روم میں جب یہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو ان لوگ نے ہنستے ہوئے اس کا یہ کفر کیا اور کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا, ہم ان کو نبی مانتے ہی نہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, نصرانی بھی اور یہودی بھی ہے کہنے لگے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی اور کہا وقالت یہود نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلم يعذبکم بذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی اور نصرانی سے کہہ دیجئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نصرانی بھی اللہ کے بیٹے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں وَنَحْنُ أَحِبَّاءُ اور کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں. جب تم اپنے آپ کو اللہ کا دوست مانتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تجھے کیوں پکڑ رہا ہے, تمہیں کیوں ہلاک و برباد کر رہا ہے. اس سے پہلے قوم عاد آئی, وہ بھی گناہ کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. اصحاب الایکہ آئی اور کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا, کسی کے مکانات کو خلط ملط کر دیا. کیوں؟ جب اللہ کا یہ بیٹا ہے, اللہ کا جب دوست ہے, اللہ نے ان کو اپنے بیٹوں کے اوپر اللہ نے عذاب کیوں نازل کی, کیوں نازل کی؟ یغفر لمن یشاء. تو کہہ دو کہ تم یہ سب تمہاری افواہ باتیں ہیں, تم سب انسان ہو, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد, کیا تم یہ کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے, اللہ نے بیٹا جانا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. تمہاری باتوں سے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آسمان پھٹ جانا چاہیے, آسمان و زمین پھٹ جانا چاہیے اور پہاڑ گر جانا چاہیے, ریزہ ریزہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا بیٹا ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے. تو انبیاء علیہ السلام سے گلو کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا كَانَ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلَكُمْ إِيَّاكُمْ فِي الدِّينِ, اور لوگوں غلو سے بچو, حد سے تجاوز کرنے سے بچو. اور اپنے بارے میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد ورسولہ, کہ مجھے حد سے آگے مت بڑھانا. جس طرح یہودیوں نے عزیر کو حد سے آگے بڑھایا اور نصرانی نے عیسی ابن مریم کو آگے بڑھایا, اس طرح مجھے حد سے نہ بڑھانا. بس اتنا کہو انما انا عبد رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا میں بندہ ہوں, مجھے حد سے تجاوز نہ کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حد سے تجاوز کر دیا, ان کے بارے میں بھی غلو کی. شام میں آپ دیکھیں آج امت مسلمہ میں سے, مسلمانوں میں سے ایک فرقہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں. اور کیا لکھا, جو عرش, جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو عرش مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں یہ خدا ہو کر. اور آگے غلو کرتے ہوئے کہا کہ اگر شریعت کا نہ ڈر ہے تو کہہ دوں خدا خود رسول بن کر آیا ہے. اور آگے شاعر نے یہ بھی کہا کہ نہ بندہ رہے گا نہ خدا رہے گا بلکہ خدا کا خدا رسول رہے گا. یعنی کتنا بڑا غلو. یعنی یہودیوں نے عزیر کو ڈائریکٹ نہیں کیا, عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا, عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. لیکن ہمارے امت مسلمہ میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ کر دیا, اللہ کے نبی کو اللہ بنا دیا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قیامت جب سور پھونکا جائے گا تمام لوگ فنا ہو جائیں گے, تمام لوگ فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذات ہی باقی رہ جائے گا۔ لیکن یہاں کیا کہتا ہے کہ تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو اللہ بھی مر جائے گا، یہ شاعر لکھتا ہے، اور صرف اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گا، یعنی اللہ کے درجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ یہ ہے غلو، اور اسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس غلو کے تعلق سے بہت سے اور واقعات ہیں، وقت ہو گیا ہے، آؤ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو غلو، دین کے اندر غلو کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق نہ فرمائے۔ بار الہ جو ہم میں سے بیمار ہیں، بار الہ ان کو تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہے اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف۔